السلام علیکم۔ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں بدعتی کا جب یہ انجام ہے کہ بدعتی جو بدعت کے اوپر جم جائے اس کی کوئی یعنی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نہ صلاۃ نہ صوم نہ حج نہ عمرہ۔ کس قدر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے۔ گویا اصل میں بدعتی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شیطانی ایک روش ہے۔ تو جب بدعتیوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے بندوں کو غور کرو، مشرکوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے معبود بدلی کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، واسطے وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، اور اس طرح کی باتیں کہنا کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، اور انسان جو ہے اس کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی مجزانہ طور پر، یا انسان نبی نے بشر نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا۔ اندازہ لگائیے کیسی کیسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، ان کو ذرا ڈر نہیں لگتا، ان کا کلیجہ نہیں کانپتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بدبختی ہے ایسے مشرک مفسرین کی اور بدعتیوں کی، اور باغیوں کو بھی اپنے طرز عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ باغی جو ہوتا ہے وہ بدعتی سے بھی آگے ہوتا ہے۔ بغاوت، اسلامی جماعت سے، مسلمانوں کے نظم سے بغاوت کرنا اور علیحدہ ہو جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر باغی کے پیٹھ کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اس کی بغاوت کے سائز کے مطابق۔ جو سب سے بڑا سرغنہ ہوگا بغاوت کا، اس کی پیٹھ کے اوپر سب سے بڑا جھنڈا لگایا جائے گا، تاکہ اس وقت پتہ چل جائے گا سرغنہ کون تھا، سب سے بڑا مجرم کون تھا۔ اور اس کے بعد جو اس کے سپورٹر ہوں گے ان کے اوپر بھی، اور جس کسی نے بھی ان کی تائید کی ہوگی ان کے اوپر بھی جھنڈیاں لگائی جائیں گی۔ تو ابھی موقع ہے، اللہ کے بندوں واپس لوٹو، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، فرقہ پرستوں سے برات کا اعلان کرو، مسلک پرستوں سے برات کا اعلان کرو، اس جمہوری سسٹم سے بالکل برات کا اعلان کرو۔ یہ سارے فریبکار ہیں، نیا جال بھی لانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے، وہی پرانا جال لائے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وکیل بھی ایک دوسرے کو یہی نعرہ لگاتے ہیں، عمران خان بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، اور ان میں کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سارے کھچڑی ہے، چٹنی ایک بنی ہوئی شرک کے عقائد والوں کی، صوفی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ عوام کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر واپس ہونے والے نہیں ہیں، مفاد پرست ہیں یہ لوگ، خائن لوگ ہیں۔ ان کی دنیا کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد نہ کرو لوگو۔ ایمان خالص کی دعوت یہ آپ کو بلا رہی ہے اللہ کی طرف۔ من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں کون ہمارا مددگار ہے، کون ہے جو اللہ کے دین کو لے کر اٹھے، اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے مکہ سے توحید کی دعوت اٹھائی، صحابہ اکرام نے اس کو قبول کیا، اور پھر اللہ کے ساتھ براہ راست پکاروں کا معاملہ ہو گیا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے۔ صحابہ اکرام اس طریقے سے ایمان لائے، اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے، لات منات و بل کو پکارتے تھے، ان کے واسطے وسیلے دیتے تھے، ابراہیم مدد کی پکاریں لگاتے تھے یا اسماعیل مدد کی پکاریں، اور پھر ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، ان کو اللہ کے ہاں وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو اس سے بالکل انہوں نے توبہ کر کے یکسو مسلم بن گئے۔ اور جو دوسرے تھے وہ ڈٹے رہے اپنے آباء و اجداد اور اپنے اکابرین کے مشرکانہ عقائد کے اوپر، اور مخالفتیں کی انہوں نے، مومنوں کو تنگ کیا، مومنوں کو انتشاری اور باغی کہا، اور پھر ان کو نکالا مکہ سے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور پھر 2 دفعہ مدینہ کی طرف، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اور پھر مدینہ کی طرف گئے ہیں اللہ کے مومن بندے، اور وہاں مارنے کے لیے پہنچے ہیں۔ جنگ بدر اس انداز سے ہوئی تھی، اور ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آتی ہے، فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ابھی بھی یہ نہیں اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر تو پیدا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ مومن تو بن کے دکھاؤ، مومن بنو
تو یہ ساری جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں ہمارا. تو مسلم بنو نا، تب سارا جہاں آپ کا ہوگا، سارا جہان آپ کے نیچے آئے گا. تم اللہ کے مسلم بنو، فرما بردار بنو، بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، سلفی نہ بنو، چکٹالوی، سہروردی، نقشبندی، شیعہ اور قادیانی نہ بنو. مسلم بنو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، سارے شرک کے اڈوں کو گراؤ. یہ مزار شرک کے اڈے ہیں، مسلمانوں کے مندر ہیں یہ، جہاں یہ عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، چڑھاوے ہوتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، عورتیں آ کے وہاں ڈانس کرتی ہیں، دھمالیں ڈالتی ہیں، چمٹے بجاتے ہیں، اور وہاں جا کے یہ ماتھا ٹیکتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے عمران خان جیسا آدمی وہاں جا کے ماتھا ٹیک دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے. فضل الرحمان سجدے کرتا ہے، یعنی جا کے چادریں چڑھاتا ہے. اس کے باپ نے حلوہ بانٹا تھا علی جوہری کی قبر کے اوپر. یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی ایک اخبار میں نے وہ فوٹو دیکھا تھا، موری شریف چادر جلا رہے تھے. طارق جمیل کو دیکھا گیا ہے قبروں کے اوپر، حتیٰ کہ سراج الحق کو دیکھا گیا ہے چادروں، کیونکہ عوام شرک کی بغیر نہیں مانتی ہے. ان کو ووٹیں کون دے گا اگر یہ شرک نہ کریں. عمران خان نے امام زامن بنوایا، ویڈیو موجود ہے. یا علی مدد کا پٹا بازو کے اوپر بندوایا، اور ان کے ہر جلسے کے اندر آغاز ہوتا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین سے، اور اس کے دوران پھر نعرہ حیدری یا علی مدد اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہیں، مشرکانہ نعرے. تو اللہ کے غضب کو للکارنے والا انداز ہے. اللہ کے بندو، اگر تم نے توبہ نہ کی، ایمان کی طرف نہ آئے، تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں. تمہارا دل مانے یا نہ مانے، تم اس چیز کو تسلیم کرو یا نہ کرو، تم اس کو شرک مانو یا نہ مانو، کبھی کسی مشرک قوم نے اپنے شرک کو شرک نہیں مانا ہے. حتیٰ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ آیات پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، اس میں سورہ الانعام کی ہیں کہ یہ شرک کرنے والے جب بالکل شرک ان کا ثابت ہو جائے گا تو اس وقت قسمیں کھائیں گے، یا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے، کبھی بھی نہیں مانیں گے. لیکن ان کے اس طرح کی باتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینکیں گے. بے ایمانو، یاد کرو وہ پرانی ساری باتیں. پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کی جلد گواہی دے گی کہ یہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، یہ عرس اور میلے کیا کرتے تھے، یہ نعرے لگایا کرتے تھے، غیر اللہ کی پکاریں لگایا کرتے تھے، مشرکانہ نظام کے اندر تھے. یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے میری قوم کے لوگوں. میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر. گزشتہ 37 سال سے میں یہی دعوت اپنے بھائیوں کو دے رہا ہوں، جہاں جہاں میرا بس چلے.